حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں آئے، دیکھا کہ اموی والی عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اس خبیث کو دیکھو، بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو ادھر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2001۔ حکم بن مینا نے حدیث بیان کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنے ممبر کی لکڑیوں پر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے، لوگوں کی گروہ ہر صورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2002۔ ابو احوص نے سماک بن حرب سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، آپ کی نماز طوالت میں متوسط ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2003۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے کہا، ہمیں محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں زکریا نے حدیث بیان کی، کہا مجھ سے سماک بن حرب نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا تو آپ کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں زکریا نے کہا، حدثنی سماک بن حرب، یعنی مجھے سماک بن حرب نے حدیث بیان کی کے بجائے زکریا نے مجھے سماک سے روایت کی کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2004۔ عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی نے جعفر صادق بن محمد باقر سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح یا شام تک تمہیں آ لے گا، اور فرماتے، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فرماتے، حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین حدیث یعنی کلام اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے ہوں، اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے۔ پھر فرماتے، میں ہر مومن کے ساتھ خود اس کی نسبت زیادہ محبت اور شفقت رکھنے والا ہوں، جو کوئی مومن اپنے بعد مال چھوڑ گیا تو وہ اس کے اہل و عیال یعنی وارثوں کا ہے، اور جو مومن قرض یا بے سہارا اہل و عیال چھوڑ گیا تو اس قرض کو میری طرف لوٹایا جائے اور اس کے کنبے کی پرورش میرے ذمے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2005۔ سلیمان بن بلال نے کہا، مجھ سے جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے، جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس طرح ہوتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر اس کے بعد آپ اپنی بات ارشاد فرماتے اور آپ کی آواز بہت بلند ہوتی، پھر اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2006۔ سفیان نے جعفر سے، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طرح خطبہ دیتے، پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر فرماتے، جسے اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ سیدھی راہ سے ہٹا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور بہترین بات یعنی حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ آگے عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی کی حدیث نمبر 2005 کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2007۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ زماد مکہ آیا، وہ قبیلہ
ازد شنوا سے تھا اور آسیب کا دم کیا کرتا تھا جسے لوگ ریح کہتے تھے، یعنی ایسی ہوا جو نظر نہیں آتی، اثر کرتی ہے۔ اس نے مکے کے بے وقوفوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھ لوں تو شاید اللہ اسے میرے ہاتھوں شفا بخش دے۔ کہا وہ آپ سے ملا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نظر نہ آنے والی بیماری یعنی ریح کو زائل کرنے کے لیے دم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھوں شفا بخشتا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں دم کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد، یقیناً تمام حمد اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کہا وہ بول اٹھا اپنے یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات اس کے سامنے دہرائے۔ اس پر اس نے کہا میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں سب کے قول سنے ہیں، میں نے آپ کے ان کلمات جیسا کوئی کلمہ کبھی نہیں سنا، یہ تو بحر بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اور کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ساتھ اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ کہا تو اس نے آپ کی بیعت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیری طرف سے تیری قوم کے اسلام پر بھی تیری بیعت لیتا ہوں۔ اس نے کہا اپنی قوم کے اسلام پر بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر بھیجا، وہ ان کی قوم کے پاس سے گزرے تو امیر لشکر نے لشکر سے پوچھا کیا تم نے ان لوگوں سے کوئی چیز لی ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا میں نے ان سے ایک لوٹا لیا ہے۔ اس نے کہا اسے واپس کر دو، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2008۔ ابو وائل نے کہا ہمارے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، انتہائی مختصر اور انتہائی بالیغ بات کی۔ جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا ابو یقظان آپ نے انتہائی پرتاثیر اور انتہائی مختصر خطبہ دیا ہے، کاش آپ سانس کچھ لمبی کر لیتے، یعنی زیادہ دیر بات کر لیتے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انسان کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ چھوٹا دو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بیان جادو کی طرح ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2009۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں وقی نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبدالعزیز بن رفاعی سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے، اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور اس میں کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے رشد و ہدایت پالی، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھٹک گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو برا خطیب ہے، فقرے کے پہلے حصے کی طرح یوں کہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ ابن نمیر کی روایت میں غوی یعنی واو کے نیچے زیر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2010۔ صفوان کے والد حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر پڑھ رہے تھے وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، اور وہ پکاریں گے اے مالک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2011۔ سلیمان بن بلال نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی، انہوں نے امرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ انصاریہ سے، انہوں نے ماں کی طرف سے اپنی بہن سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے سورہ قاف والقرآن المجید
جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی۔ آپ اسے ہر جمعے ممبر پر پڑھ کر سنایا اور سمجھایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2012۔ یحییٰ بن ایوب نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے اپنی بہن سے جو عمر میں ان سے بڑی تھی روایت کی، سلیمان بن بلال کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2013۔ عبداللہ بن محمد بن معن نے حارثہ بن نعمان کی بیٹی ام ہشام سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے سورہ قاف کسی اور سے نہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی۔ آپ ہر جمعے میں اسے پڑھ کر خطاب فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور ایک ہی تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2014۔ یحییٰ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ نے ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور 2 یا 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ایک ہی رہا، اور میں نے سورہ قاف والقرآن المجید کسی اور سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی۔ آپ ہر جمعے کے دن جب لوگوں کو خطبہ دیتے تو اسے ممبر پر پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2015۔ عبداللہ بن ادریس نے حسین سے اور انہوں نے حضرت عمارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا انہوں نے بشر بن مروان بن حکم یعنی عامل مدینہ کو ممبر پر تقریر کے دوران دونوں ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو بگاڑے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2016۔ ابو عوانہ نے حسین بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے جمعے کے دن بشر بن مروان کو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اس پر عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے بعد اس مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2017۔ حماد بن زید نے عمر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا اسی اسلام میں جب جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی مسجد میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے فلاں، یعنی اس کا نام لیا، کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2018۔ ایوب نے عمر بن دینار سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حماد کی طرح روایت کی، اور انہوں یعنی ایوب نے بھی اس میں 2 رکعت کا ذکر نہیں کیا، البتہ اگلی روایت میں سفیان نے کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2019۔ قتیبہ بن سعید اور اسحاق بن ابراہیم میں سے قتیبہ نے کہا ہمیں حدیث سنائی، اور اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی سفیان نے عمر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھ لو۔ قتیبہ کی حدیث میں فصلی رکعتین کے بجائے صلی رکعتین یعنی 2 رکعتوں پڑھو ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2020۔ ابن جریج نے کہا ہمیں عمر بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2021۔ شعبہ نے عمر بن دینار سے روایت کی، انہوں نے کہا
میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن آئے جبکہ امام گھر سے نکل کر آ چکا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2022۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو سلیک نماز پڑھنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2023۔ ابو سفیان طلحہ بن نافع واسطی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے کہا، اے سلیک، اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھو اور ان میں اختصار برتو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے دن آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں اختصار کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2024۔ حضرت ابو رفاعہ تمیم بن اسید ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پردیسی آدمی ہے، اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑا، یہاں تک کہ میرے پاس پہنچ گئے۔ ایک کرسی لائی گئی، میرے خیال میں اس کے پائے لوہے کے تھے۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا تھا اس میں سے مجھے سکھانے لگے، پھر اپنے خطبے کے لیے بڑھے اور اس کا آخری حصہ مکمل فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2025۔ سلیمان جو ہلال تمیمی کے بیٹے ہیں، انہوں نے جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبید اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود مکے چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھی اور کہا، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا، آپ نے وہ 2 سورتیں پڑھی ہیں جو علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن یہ سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2026۔ حاتم بن اسماعیل اور عبد العزیز دراوردی دونوں نے اپنی اپنی سند کے ساتھ جعفر سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام گورنر بنایا، آگے اسی کے مانند ہے، سوائے اس کے کہ حاتم کی روایت ان الفاظ میں ہے، انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون۔ عبد العزیز کی روایت سلیمان بن بلال کی سابقہ روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2027۔ جریر نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر کے آزاد کردہ غلام حبیب بن سالم سے، اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے۔ کہا، اور اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے تو آپ یہی 2 سورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2028۔ ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے،
اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2029۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا، ضحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورہ جمعہ کے علاوہ اور کون سی سورت پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2030۔ عبدہ بن سلیمان نے سفیان سے روایت کی، انہوں نے مخول بن راشد سے، انہوں نے مسلم البطین سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل الکتاب یعنی السجدہ اور هل اتى على الانسان حين من الدهر پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2031۔ عبداللہ بن نمیر اور وکیع دونوں نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2032۔ شعبہ نے مخول سے اسی سند کے ساتھ دونوں نمازوں کے بارے میں اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی جس طرح سفیان نے اپنی روایت میں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2033۔ سفیان نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور هل اتى على الانسان پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2034۔ ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2035۔ خالد بن عبداللہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2036۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے سہیل سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعے کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعتیں پڑھو۔ عمر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا۔ ابن ادریس نے کہا سہیل نے کہا اگر تمہیں کسی چیز کی وجہ سے جلدی ہو تو 2 رکعتیں مسجد میں پڑھ لو اور 2 رکعتیں واپس جا کر گھر میں پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2037۔ جریر اور سفیان نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جمعے کے بعد نماز پڑھے تو 4 رکعتیں پڑھے۔ جریر کی حدیث میں منکم یعنی تم میں سے کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2038۔ لئیس نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ جب وہ جمعہ پڑھ لیتے تو واپس جاتے اور اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے۔ پھر انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2039۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک پر حدیث کی قرات کی، انہوں نے نافع سے،
اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھتے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے امام مالک کے سامنے فیصلی پڑھا تھا یا یقین ہے کہ یہی پڑھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2040۔ سالم نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2041۔ غندر نے ابن جریج سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عمر بن عطا بن ابی خوار نے بتایا کہ نافع بن جبیر نے انہیں نمیر کے بھانجے صاحب کے پاس بھیجا ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز میں دیکھی تھی۔ صاحب نے کہا ہاں میں نے مقصورہ یعنی مسجد کے حجرے میں ان کے ساتھ جمعہ پڑھا تھا، اور جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھی۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو مجھے بلوایا اور کہا جو کام تم نے کیا ہے آئندہ نہ کرنا، جب تم جمعہ پڑھ لو تو اسے کسی دوسری نماز سے نہ ملانا یہاں تک کہ گفتگو کر لو یا اس جگہ سے نکل جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہم کسی نماز کو دوسری نماز سے نہ ملائیں حتیٰ کہ ہم گفتگو کر لیں یا اس جگہ سے نکل جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2042۔ حجاج بن محمد نے کہا ابن جریج نے کہا مجھے عمر بن عطا نے بتایا کہ نافع بن جبیر نے انہیں نمیر کے بھانجے صاحب بن یزید کے پاس بھیجا۔ آگے سابقہ حدیث کے معنی بیان کیا، مگر اس روایت میں یہ ہے کہ صاحب نے کہا جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے سلام پھیرا کہا امام کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2043۔